غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں؟ لوگ حق بھی نہیں دیتے۔ عطا اور حق میں فرق ہے، حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے۔ کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر، یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے۔ غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے، اس طرف چلے ہم، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واعظ سجی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف صدقہ عبادت ہے۔ یاد رکھنا، ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اس کا مقام ہی جدا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ، اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو لوگوں کے دل خوش کرنے کے سزاوار نہیں ہیں، یا جو لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تہجد گزار بن جائیں، رمضان المبارک کے علاوہ ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15 کے ہر مہینے روزے رکھیں، 3 مہینے کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ اگر دلوں کو خوش کرنے کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جب تک کہ مخلوق سے محبت نہیں کرو گے، خالق کی محبت تمہارے دلوں میں کبھی پیوست نہیں ہو سکتی۔ میری قوم کے وہ جوان جو آج ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یا چہروں پہ داڑیاں سجا کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، بیوی کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو آپ دے کر کے بیٹھے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کو عزت نہیں دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کر رہا ہے، خود غرضی کا دورہ ہے۔ دوستیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی خود غرضی کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حالت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی جائے، اور شادی کرنے کے بعد اگر بیوی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی نہ رہے،
تو اس کو طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی طلاق دے دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی بہانے سے طلاق دے دی جاتی ہے. گویا کہ جوانی میں اللہ اکبر گل چھرے اڑا کر کے بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے. چلو دوسری کر لیں گے, دوسری کو طلاق دے کر تیسری کر لیں گے. اللہ اکبر, یعنی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. بہت سارے جوان وہ بھی ہیں, بہت سارے جوانوں کی جوانی وہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اپنی ہوس کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر کے, محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں, اور پھر اس سے زنا کر کے, اس سے بدکاری کر کے, اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی سے, اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں, اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے, اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے, اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے. آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جوان جو ہوس پوس پرستی کا شکار ہے, وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر, دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا, اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی, پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی. اچھی طرح یاد رکھنا, قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو, جس کے ساتھ چاہو حواس پرستی کرو, جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو, اس کی زندگی کا مس یوز کرو, اس کی زندگی کا استعمال کرو. یاد رکھنا, جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو, چاہے شرابی ہو, چاہے چور ہو, چاہے جواری ہو, چاہے بے نمازی ہو, اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے. جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے, لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح, ان سے بھی محبت ہے اس کو. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے. وہ اللہ کی تخلیق ہے, تخلیق اللہ نے اس کو بنایا ہے. دھیان دینا, اللہ نے بنایا ہے مطلب خالق ہے اللہ ان کا. کن کا؟ انسانوں کا. اللہ نے بنایا ہے. اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جو جس کو بناتا ہے, توجہ ہے آپ کی, جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو, ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو, اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے, اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے. نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے. اللہ تو خالق انسان ہے, اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے. یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے. ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, انسان کی عزت کرنا, انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے, بلکہ یہ بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے, ایک حدیث سنو, دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث. اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں, پھر نشے میں مبتلا ہو گئے, شراب پینے لگے, بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے, بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں, بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے, اس کے حقوق پر توجہ نہیں.
یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے, سستا بیچا جا رہا ہے, مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ, تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں. بار بار کا رونا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو, کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے. جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں, نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں, نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں, کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں. واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں. نبی نے ایک ایسا سیاستدان دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اور جیسا سیاستدان دنیا کا کوئی سیاسی ایوان پیش نہ کر سکا. اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا. لاؤ ایسا سیاستدان جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا. کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے, لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ. بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے, کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستدان تو ملیں گے, لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا, اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا, آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا. بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستدان تو آپ کو ملیں گے, لیکن ایسا محتاط سیاستدان بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے اور ایک چراغ جل رہا ہے, ایک چراغ جل رہا ہے, تحریر ہو رہی ہے. بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے. ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا, ڈائری بدلی قلم بھی بدلا. چلے ڈائری بدلی قلم بدلا, لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا. پہلا چراغ بجھا دیا گیا, دوسرا چراغ جلا دیا گیا, اور پھر حساب لکھا جانے لگا. وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا, ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا, دوسری ڈائری نکالی, لکھنے لگے, قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا. چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں, چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا, دوسرا چراغ جلایا, یہ بھی روشنی دے رہے, وہ بھی روشنی دے رہا تھا, وہ بجھایا کیوں, یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا, پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا, اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں. اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے, کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں. وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید امین القادری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی تم میں پرتو عمر پیدا نہ ہو. تمہیں اس لیے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر تم میں کوئی بو علی سینہ پیدا نہ ہو, پھر تم میں کوئی فیسا گورس جنم نہ لے سکے. یہ ہے سازشیں. آپ سمجھو گے کب؟ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہو کہ یہ سہولت مل رہی ہے, وہ سہولت نہیں ہے.
اگر ان کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ انٹرنیٹ فری نہیں کرتے، یہ آپ کی روٹیوں کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے۔ یہ رات بھر آپ کو ننگا ناچنے کے لیے موقع فراہم نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں شعور سے کام لینا ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، یا ناجائز محبت، عشق کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی کنواری لڑکی کی آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں، حدیث سنو جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ عورت سے کھلواڑ کرنا یا اس کی زندگی سے یا اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلنا، چڑیا جس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج میں، چڑیا جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے لوگوں کے درمیان، جس کا وزن بھی چھٹاک بھر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، جس نے چڑیا سے کھیلا اور چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں۔ یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی۔ چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ، میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا مر گئی، وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا۔ تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا، یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی، اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا، آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا، اور اللہ جواب دے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جب اس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس نے نشہ کر کے اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، یا جس نے ناجائز محبت کر کے پیار اور عشق کے نام پر کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی زندگی سے کھلواڑ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو بات دور نکلی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے۔ میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی محفل واز جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے،
مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت جلوگر ہے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے، جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور کی محفل واز رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے۔ اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی، ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی۔ اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلجان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عورت پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا، اللہ اکبر، جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی، اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی۔ اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا، لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے، جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوشت کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری بات پورے مدینہ منورہ میں نہ سنا کرے، جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے، اس وقت تو میرے پاس آیا کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر، میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ تو چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ پاگل تھی پاگل اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے۔ آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی؟ فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اگر
گی. جس کا کوئی سننے والا نہیں اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریبوں کے ساتھ یہ انداز مصطفیٰ جان رحمت کا تھا. یہ سیرت پاک کا عکس جمیل سیدنا غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں. سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں. سرکار غریب نواز صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی، صرف کانفرنسوں سے اسلام نہیں پھیلتا، صرف سیمیناروں میں فکر انگیز اور دردناک گفتگو کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ انسانیت بھی درکار ہوتی ہے، کچھ غریبوں کا خیال بھی درکار ہوتا ہے. ہمارے پاس تو جو آتا ہے میں پریشان ہوں، اللہ تیری پریشانی دور کر دے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کبھی میدان عمل میں بھی قدم رکھو. مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تب سرے انقلاب نہیں بپا کرتے، میدان عمل میں آنا، جہد مسلسل درکار ہوتی. ایک غریب کسان میرے غریب نواز کے پاس آیا اور وہ غریب کسان کہنے لگا سرکار بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دیا، میں غریب بھر نہیں سکتا، اور سنا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ دلی میں رہتا ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے. کسان تھا وہ. کسان کی آواز کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ کون سنتا ہے کسانوں کی؟ کسانوں کی فریاد پہ کون لبیک کہتا ہے؟ کسانوں کی یہ عزت کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچو تو صحیح. کسان تو بے اوقت ہے لوگوں کی نگاہ میں، کسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن غریب نواز 850 سال پہلے کتنا غریب رہا ہوگا وہ کسان. آیا ہے غریب نواز کیا. غریب نواز کہتے چھوڑ یار، میں تو یہاں نماز روزے کی بات کرنے آیا ہوں، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنا میرا طریقہ ہے. یہ میں بادشاہ سے سفارش کروں اور تیرا ٹیکس کم کراؤں، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے پہلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حقائق کی بات کرو، اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی باری بعد میں ہے، زمین کے نیچے کی باری بعد میں ہے. پہلے زمین کے اوپر کی بات کرو، اس لیے کہ جو زمین کے اوپر کا ماحول سنوار دے زمین کے اندر کا ماحول خود بخود سنور جائے گا. پہلے اوپر سنوارو. قرآن نے بھی کہنا ربنا آتنا فی الدنیا. اسلام پہلے دنیا کی بات کرتا ہے. نہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. کسان آ رہا ہے غریب نواز کے پاس. میں سوچتا ہوں آج آپ میری بات سن کر آپ بھی سوچیں گے کہ غریب نواز آج اگر زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر ہوتے اور شاید ماحول کچھ اور ہوتا، ماحول کچھ اور ہوتا. خواجہ کا ہندوستان ہے یہ، ہندوستان کے راجہ غریب نواز، روحانیت کا تاجدار، دلوں پہ حکومت کرنے والا. یاد رکھنا سروں پہ حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہوتا، دلوں پہ حکومت کرنے والا حاکم ہوتا ہے. ہاں اس لیے کہ سر تو چٹیل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں. بادشاہ کا تخت پہاڑ نہیں بنا کرتے، بادشاہ کا تخت تو اللہ اکبر بالکل سڈول، بالکل مربع نما، بالکل بچھی ہوئی چٹائی کی طرح تخت ہوتے ہیں. قدرت نے دل کے فرش کو مثل تخت بنا کر بتایا ہے. اس کے لیے بھی کچھ حاکم ہوں گے، اور وہ کون ہے؟ جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبتوں سے، اپنی الفت سے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے جو دلوں پہ حکومت کرے وہ اصل حاکم ہے.
سروں پہ حکومت کرنے والا، سر تو کوئی بھی جھکاتا ہے، ڈنڈوں سے بھی سر جھک جاتا ہے۔ سر جھکانا اہم نہیں ہے، دل جھکانا اہم۔ اور اسلام سر بعد میں جھکانے کی بات کرتا ہے، اسلام پہلے دل جھکانے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہ سر تو تلواروں سے بھی جھک جاتے ہیں، لیکن دل صرف اخلاق سے جھکا کرتے ہیں، دل صرف کردار سے جھکا کرتے ہیں۔ کسان آ کر غریب نواز سے کہتا ہے حضور کوئی سفارش کر دیجئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں خود تیرے ساتھ دلی تک چلوں گا۔ غریب نواز اس کسان سے کہتے ہیں، یہ 850 سال پہلے کی بات ہے، اس کا آپ ذہن میں تصور رکھیے گا اور اس کو آپ خیال رکھیے گا، سننے والے موجودین بھی اور غائبین بھی، کہ یہ بات 850 سال پہلے کی ہے کہ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آیا اجمیر مقدس میں کہ بادشاہ کے کارندوں نے ظلم کیا کسان پر۔ غریب نواز سے کہا سفارش کر دے، فرمایا میں خود چلوں گا، کوئی لیٹر نہیں دیا جائے گا، کوئی خط نہیں دیا جائے گا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر نہیں دیا جائے گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور ہند کی تاریخ، اکھنڈ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک غریب کسان کے لیے میرے خواجہ اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب دلی پہنچے اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، بادشاہ کو خبر لگی تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو پیر و مرشد تھے بادشاہ کے، وہ بھی ساتھ تشریف لائے اور آنے کے بعد دونوں نے قدم پکڑ لیے۔ سرکار آپ بغیر اطلاع کے آ گئے؟ اطلاع تو دی ہوتی، اطلاع دی ہوتی تو انتظام کیا جاتا آپ کے شایان شان۔ فرمایا میرا کام تھا اس لیے آ گیا۔ جب کام اپنا ہوتا ہے تو اسی طرح آیا جاتا ہے، اطلاعیں نہیں کی جاتی۔ حضور آپ کا کیا کام؟ آپ نے ہمیں نوازا، آپ نے ہمیں عطا کیا، جو سب رعنائیاں ہیں، جو سب عیش و عشرت ہے، سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حکومت آپ کی دعاؤں کی برکت، سلطنت آپ کی دعاؤں کی برکت، ناز و نم آپ کی دعاؤں کی برکت، سب تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ آپ کو کیا کام آ گیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے، تو میں آ گیا ہوں کہ اس کی سفارش لے کر کے کہ اس کو کم کرو یا معاف کر دو۔ کسان پہ ظلم مت کرو، کسان پہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا یہ کارندوں کی، سپاہیوں کی یا وہاں کے لوگوں کی ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حضور یہ ٹیکس تو معاف کیا جائے گا، مسئلہ حل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ خط دیتے تو بھی کام ہوتا، خط کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کے، آپ کا نام بھی آ کے بولتا تو بھی کام ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے نام سے بھی اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ چل کر قدم با قدم اس لیے آیا ہوں کہ اس کا کام تو یوں بھی ہو جاتا، لیکن ہر قدم پر جو اس غریب کو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی کہاں ملتی؟ اور میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کر دے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کسی کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، سنو، جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔